حضور بابو جی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے سامنے صاحبزادہ عبدالحق صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد گرامی حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد بھائی ہم سبق، وہ اس چیز کے گواہ تھے اور وہ بیان کرتے تھے کہ ایک بار حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر راول پنڈی کی طرف جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھ کر راول پنڈی کی طرف جا رہے تھے، اور حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرنٹ سیٹ پر تشریف فرما تھے، اور آپ کے پیچھے والی سیٹ پر آپ کی بیک پہ ایک جج سید محسن ترمذی صاحب جو وہ بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ قبلہ بابو جی صاحب اور آپ کی اولاد، حتیٰ کہ حضور بڑے لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کے لیے دعائیہ شعر بھی لکھے تھے، تو ان پر ایک خاص شفقت فرماتے تھے، کیونکہ جب حکومت وقت کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ بازین میں رہے، گولڈہ شریف کے آستان عالیہ غوثیہ مہریہ کو اوقاف میں لینے کی چال چلی گئی تھی، تو عدالت میں اس کیس کو پرسو کیا گیا، اور جس جج نے پھر سادات کرام کے حق میں، درگاہ شریف کے حق میں فیصلہ دیا تھا، وہ سید محسن ترمذی صاحب جج تھے، اس نسبت سے بھی ان کا آپ خاص خیال رکھتے تھے۔ اب سنیے ذرا توجہ سے، پوری توجہ فرمائیے گا ذرا، خاص بات ہے۔ وہ حضور قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے بیٹھے تھے، تو انہوں نے گاڑی چلتے ہوئے اپنی زبان سے کوئی ایسا ناروا جملہ، ناجائز جملہ جو ادب اور احترام کے تقاضوں سے ہٹ کر تھا، انہوں نے جناب حضرت امیر معاویہ کے متعلق بولا، تو مولانا ممتاز احمد چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ یکدم مڑ گئے اس طرح، اور آپ نے پیچھے کی طرف دیکھ کر یوں ہاتھ اٹھا کے بڑی سختی کے ساتھ انہیں منع کیا، اور فرمایا خیال کیجئے شاہ صاحب، وہ صحابی رسول تھے، ہمیں ان کے صحابی ہونے کی نسبت سے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات کریں، ان کا ادب کرو، وہ ہمارے کملی والے کے صحابی۔ تو اب اسی صحابیت کی نسبت سے گولڈ شریف کے متعلقین کو بھی چاہیے کہ اپنی زبانوں کو، اپنی قلموں کو اس سلسلے میں ذرا احتیاط کے دامن میں رکھیں۔ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ کیا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فیصلہ، ان کی سلو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات عالیہ جن کی نسبت سے یہ آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ کہلاتا ہے، کیا ہم ان سب کو پس پشت ڈال دیں گے، پیچھے ڈال دیں گے؟ احتیاط کریں، احتیاط کریں، احتیاط کریں، خیال کریں۔ یہ گولڈہ شریف کے مشائخ کا، ہمارے حضرات کا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کے متعلق کوئی ناروا جملے کہنا، یہ ہمارے مشائخ کی نہ تعلیمات ہیں، نہ ان کا حکم ہے، نہ ان کا مزاج ہے۔ سامنے جلوہ گر بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ان سے دریافت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گئے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور یہاں میں ایک اور بھی عرض کرتا چلوں، یہاں میں ایک اور عرض کرتا چلوں، حضور امید ہے ناراض نہیں ہوں گے کہ یہ جو عقائد کا بیان ہو رہا ہے نا، مہربانی فرما کے عوام بھی اور خواص بھی، عوام بھی اور خواص بھی، غیر سادات بھی اور سادات بھی، یہ عقیدہ، یہ نظریہ اپنی جلوت اور خلوت دونوں میں برابر رکھیں، جلوت اور خلوت دونوں میں برابر رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ممبر پر یا سٹیج پر یا مجمع عام میں لوگوں کے پاس بیٹھ کر تو ہم یہ بات کہیں کہ ہم کسی فتوے کی زد میں نہ آ جائیں، لیکن اپنی خلوت میں بیٹھ کر اپنی زبانوں کو اصحاب مصطفیٰ یا ازواج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق آلودہ کرتا رہیں، پھر یہ ایمان نہیں ہوگا، یہ منافقت کہلائے۔